بانی پی ٹی آئی کے علاج اور واپس اڈیالہ جیل منتقلی کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان لفظی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ دونوں ایک دوسرے پر الزام عائد کر رہے ہیں کہ اس نے خلاف ورزی کی ہے۔ آپ کے خیال میں عدالتی حکم کی خلاف ورزی اصل میں کس نے کی، حکومت نے یا پی ٹی آئی نے؟ دیکھیں، یہ ایک بڑی اچھی اپرچونٹی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے سپریم کورٹ نے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو حکم دیا اور اس کو جس طرح سے ویلکم کیا گیا، پی ٹی آئی کی طرف سے جس طرح سے ویلکم کیا گیا، ایون انڈیپینڈنٹ جو تجزیہ کار ہیں ان کی طرف سے جس طرح سے اس کو ویلکم کیا گیا، اور ایک نظر یہ آ رہا تھا کہ شاید یہ جو ملک میں 3-3.5 سال سے جو سیاسی افراتفری اور جو سیاسی انتشار ہے وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ کم ہونے لگے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پی ٹی آئی کے مختلف جو رہنما ہیں ان کی طرف سے ٹویٹر کے اوپر، ایکس کے اوپر جو ہے وہ پیغامات آئے۔ پارٹی کے کارکنان کو یہ کہا گیا کہ جی وہ شفا ہاسپٹل کی طرف نہ جائیں، اور کوئی بھی جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے کوئی جلسہ جلوس کچھ بھی جو ہے وہ نہیں ہوا۔ تو ایک بڑی ایک خوشائن چیز نظر آ رہی تھی اور سبھی اس کو ویلکم کر رہے تھے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے یہ ایک دیکھیں، شروع سے جب گورنمنٹ کے جو منسٹر تھے ان کی طرف سے جس طرح کے بیانات آ رہے تھے، لا منسٹر کہہ رہے تھے کہ جی ہم ریویو میں جا رہے ہیں، پھر رانا ثناء اللہ صاحب اور باقی جو پارلیمنٹری افیئرز کے منسٹر ہیں ان کی طرف سے جس طرح کے بیانات آ رہے تھے، تو وہ ایک لگ رہا تھا کہ گورنمنٹ خود ہی ان کے پاس کوئی ایک ڈائریکشن نہیں ہے، اور اینڈ میں یہ ہوا کہ انہوں نے جا کے ریویو میں چلے گئے۔ تو جو انٹینشن تھا وہ تو ظاہر ہو گیا کہ جی وہ نہیں کروانا چاہ رہے، اور پھر شاید یہ بھی ایک امپریشن کریٹ کیا گیا جس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے اور گورنمنٹ کے قریبی جو صحافی ہیں ان کی طرف سے کہ ایز اف کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ فائنلی وہ کیو ان کر گئے، وہ جھک گئے اور انہوں نے جو ہے وہ ڈیل کر لی۔ اور پھر جو کچھ بھی ہوا، سپریم کورٹ کا جو واضح حکم تھا کہ ان کو شفا لے کے جانا ہے، آپ دیکھیں اگر آپ ان کے جو ذاتی معالج ہیں ان کو گاڑی میں بیٹھ کے ایک ڈیکوائے کانوائے کریٹ کر کے ان کو جو ہے آپ شفا تک لے کے آ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن آپ نے کرنا ہی نہیں تھا۔ یہ تو گورنمنٹ کا انٹینشن جو ہے وہ ظاہر ہو گیا۔ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں کہ باقی قیدیوں کے لیے بھی یہ، آپ کو کیا نواز شریف صاحب کے زمانے میں یہ نہیں یاد تھا؟ وہ ایک کنوکٹڈ شخص، اور اس کو جس طرح سے جو اس کی رپورٹس بنائی گئیں گھر پہ بنا کے، اور پھر ان کو جو ہے وہ ملک سے باہر بھیجا گیا، اور پھر ملک سے باہر جتنے ہفتوں کے لیے بھیجا گیا تھا اس کے بعد وہ آئے ہی نہیں۔ تو کیا اس وقت آپ کو قانون کی بالادستی نہیں یاد آ رہی تھی؟ اس وقت جو ہے آپ سب کے لیے قانون جو ہے وہ مساوی کی بات کر رہے ہیں۔ تو ایشو یہ ہے کہ ان کا انٹینشن ڈے ون سے ٹھیک نہیں تھا۔ پھر جس طرح سے لے کے گئے انہوں نے، تو شاید گورنمنٹ کی طرف سے اور ان کے جو ہینڈلرز ہیں ان کی طرف سے تو یہ امپریشن تھا کہ ایز اف کہ جی عمران خان صاحب یہ 8 ماہ کی جو قید تنہائی ہے، اس کے بعد وہ ان کمیونیکاڈو تھے، وہ کسی سے بات ان کی نہیں ہو پا رہی تھی، تو ایز اف کہ جی سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، اب لوگ بھلا گئے۔ لیکن جیسے سپریم کورٹ کا آرڈر آیا، ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے لوگوں نے اس کو لیا۔ اچھا، اب یہ کہنا کہ جی یہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ سپریم کورٹ کی توہین کی گئی ہے، وہاں پہ کمٹمنٹ گئی، وہاں پہ کمٹمنٹ کیا دی گئی تھی یہ ذرا دیکھنا ہے نا۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے تو یہ کہا کہ جی آپ نے ان کو پیمز اسپتال منتقل کرنا ہے، وہاں ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھے گا، وہ جو رپورٹ دے گا اس کی بیسس کے اوپر جو بھی آگے کارروائی ہوگی کی جائے گی۔ اب پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کمٹمنٹ دی گئی کہ جو بورڈ جو بھی فیصلہ کرے گا اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی سیاست نہیں ہوگی۔ اب گورنمنٹ کی طرف سے اس کو جو انہوں نے خود توہین عدالت کی ہے، عدالت کے حکم کو جس طرح سے انہوں نے ہوا میں اڑایا ہے، وہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، وہ الٹا جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے توہین عدالت کی ہے۔ تو آپ اگر یہ بھی دیکھا جائے نویز صاحب، اگر یہ بھی دیکھا جائے پاکستان کو امپریشن آپ یہ دے رہے ہیں کہ عدالت، اگر ملک کی سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ اس کی بات نہیں مانی جا رہی تو آپ کس کی بات مانیں گے؟ اور عوام کا اگر عدالت کے اوپر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے نا، تو دیکھیں ایسے میں پھر آپ
لوگوں کو وہ راہ دکھاتے ہیں جو وائلنس کی راہ ہے, جو تشدد کی راہ ہے, کہ اس ملک میں کوئی قاعدہ نہیں, کوئی قانون نہیں, کوئی عدالت نہیں, اور جس کے پاس طاقت ہے وہ یہ کچھ کر سکتا ہے. لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیں, what goes round comes round. انگریزی میں کہتے ہیں جیسا آپ کریں گے ویسا آپ بھریں گے. یہ آج جو کچھ کر رہے ہیں تو کل یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں نوید صاحب کہ جو عمران خان نے کیا ہے آج وہ بھی وہی سب کچھ بھگت رہا. خیر عامر صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گی, اگر سپریم کورٹ لیگی قائد نواز شریف کو بیرون ملک علاج کے لیے بھیج سکتے ہیں, ریلیف مل سکتی ہے انہیں, تو بانی پی ٹی آئی بھی تو سابق وزیر اعظم ہیں, انہیں بھی نجی ہاسپٹل میں علاج اور پھر طبی معائنے کا حکم دیا گیا, تو اس پر حکومت نے عمل درآمد کیوں نہیں کیا؟ حکومت اتنی پریشان کیوں ہے اس معاملے پر؟ نہیں, پریشان تو دونوں پارٹیاں تھیں. کل لگا رہے تھے نیوزی لینڈ کی ٹیم جو پاکستان میں آئے تھے, کوئی لکھ رہے ہیں باہر سے کس شعر کی آمد ہے, پروگرام فلانا ہو گیا, اور دیکھیں پروٹوکول لگ گئے شفا میں, پتہ نہیں کیا کیا ٹویٹ آ رہے تھے لوگوں کے, اور گفتگو ہو رہی تھی, مٹھائیاں کھا رہے تھے کہ جی دیکھیں موجود ہے. اور آپ کو یاد ہوگا اس پروگرام میں ہم یہاں سارے بات کیا کرتے تھے, جب نواز شریف کو ہاسپٹل بھیج رہے تھے تو 80,000 قیدی یہاں پہ بھی یاد آیا کرتے تھے, جیسے کل گورنمنٹ نے یاد کر لیے. وقت بدلتا ہے, کہانی وہی پہ رہ جاتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. سیاستدان اسی طرح ہی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اس میدان کے اندر, کیونکہ آپس میں بات نہیں کرتے. جب آپس میں بات نہیں کرتے اور انہی سے بات کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو لتاڑتے ہیں, تو پھر آپ بھگتتے ہیں. مکافات عمل, آپ نے بالکل درست بات کہی ابھی جو کہہ رہی تھی کہ یہ تو پھر سب کو پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے, تو پھر بیٹھ جائیں. آج مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اپوزیشن کے لوگ سارے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. کل سے جب سے انہوں نے کہا ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بھائی بہترین بات ہے, کاش اپوزیشن عوام کے لیے بیٹھ جائے. کیا ہے, حافظ نعیم الرحمان کے علاوہ کوئی بندہ سولر پہ, یہ جو پیٹرولیم لیوی پہ کوئی کھڑا ہوا ہے اس ملک میں, اور اس کے ساتھ لوگ نہیں کھڑے ہوتے. جدھر جاتے ہیں اور بڑے آرام سے اپنے اپنے لیڈر کے لیے سارے بھائی خواب بن جاتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک پالیسیاں ہیں. تو کیا عوامی پالیسی پہ بھی ایک متحدہ اپوزیشن کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہوگی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ دیکھ لیں جتنی سہولت کاری ان اپوزیشن کی جماعتوں نے اس پورے عرصے میں شہباز شریف حکومت کی ہے, کسی نے نہیں کی. آپ کل دیکھیں, کل ایک بل آیا ہے, بلاول بھٹو پرسوں سخت ترین پریس کانفرنس کر رہے تھے, کھڑے ہو کے بل کی حمایت کر دی. احمد ولی خان نے ٹکا کے پوری تقریر کی, حمایت کر دی. باقی بائیکاٹ کر کے, واک آؤٹ کر کے سہولت کاری کر گئے. بھائی کرو نا, پھر اگر کرنی ہے بات تو کرو نا. نکل گئے وہاں سے. اب آپ آ جائیں عمران خان کے کیس کے اوپر. ہم جس دن یہ فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا تھا, ہم نے کہا تھا کہ ان کا کوئی 16 ستمبر کی ڈیٹ نہیں ہے, انہیں ہاسپٹل لائیں گے اور واپس لے جائیں گے. بالکل اسی طرح ہی ہوا جس طرح پلان ایگزیکیوٹ کیا گیا تھا, کیونکہ اس کے اندر 16 ستمبر کی رپورٹ لکھی گئی تھی. یہ نہیں کہا گیا تھا کہ انہیں گڈ ٹو سی یو والے چیف جسٹس کی طرح پولیس لائن میں رکھیں, اپنے خرچے پہ مرغے شرغے کھلوائیں, مہمان ہوں گے آپ ہمارے. وہ سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کیا تھا نا, اس میں سارے کا سارا. اب یہاں پہ علاج تھا. اب ڈاکٹر عظما نے جو آج کہا کہ وہ ماشاءاللہ بالکل فٹ ہیں, اللہ کرے ان کو اور فٹ رکھے. عمران خان صاحب اس ملک کے لیڈر ہیں, بڑے لیڈر ہیں, اور ان کا بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے. وہ صرف انگزائٹی کا شکار ہیں, اور جو کہ ہم اور آپ دفتر میں بیٹھے اور ہمیں کوئی کہہ دے آپ 2 دن نہیں جا سکتے تو سارے انگزائٹی کا بھی شکار ہو جائیں گے, سب کچھ ہو جائے گا. اس کے تو 3 سال ہو گئے. اس کے اوپر بات ہونی چاہیے ان کی پارٹی کو. دیکھیں یہ جو کہتے تھے بیرسٹر گوہر بار بار سمجھا رہے تھے کہ بھائی نورین خان صاحبہ جائیں, لکھ کے دیں سپرنٹینڈنٹ جیل کو اور ملاقات کر لیں کہ میں باہر آ کے بیان نہیں دوں گی. انہوں نے دیا لکھ کے, ملاقات کی, تو بھائی یہ سپریم کورٹ کی ضرورت ہی نہ پڑتی آپ کو. بیرسٹر گوہر کی کوششیں جو پس پردہ رابطے تھے وزیر اعلیٰ کو کیوں جلسے میں اعلان کرنا پڑا کہ ہماری ملاقات کرا دیں, ہمیں پتہ لگ جائے, ہم آپ کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے, گفتگو نہیں کریں گے. تو آئے نا واپس اسی رستے پہ جو پہلے سے آپ کو بتا رہے تھے. آپ نے 2 دسمبر کو نہ کیے ہوتے اس قسم کے بیانات, ٹویٹ نہ کیے ہوتے, تو یہ ملاقاتیں بند ہی نہیں ہونی تھی. اور آج بیرسٹر گوہر تو ابھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہے, وہ تو ابھی بھی دھمکیاں دے رہے ہیں حکومت چھوڑنے کی. ہاں, حکومت اسمبلیاں چھوڑنے کی, تو دے نا, اسمبلیاں چھوڑ, ہاں تو چھوڑ دیں. مطلب پہلے بھی چھوڑ کے گئے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایشو یہی ہے کہ